الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتول عنہم حتی حین وابصرہم فسوف یبصرون افبعذابنا یستعجلون فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ سو رخ پھر لوگ ان سے ایک خاص وقت تک اور دیکھتے رہو، انہیں عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیسا ہوا جب وہ اترا ان کے آنگن میں، تو کیسی بری صبح ہوئی ڈرائے گئے لوگوں کی۔ آج ہماری سورہ الصافات کی آیت مبارکہ 177 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی مشرکین اور کفار کے حوالہ سے، بالخصوص اس میں مخاطب اہل مکہ اور کفار مکہ اور منافقین مکہ ہیں، اور بالعموم ہر اس شخص کے لیے قرآن کا یہ پیغام ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کو جب وہ ان سے تبلیغ فرماتے، یا آج تک اور قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی مبلغ اور تبلیغ کرنے والا یہ تبلیغ کرتا ہے، تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ تم جس عذاب کا ہمیں ڈر سناتے ہو، تم جس جہان کی ہمیں باتیں کرتے ہو، وہ کب آئے گا؟ اور نعوذ باللہ یہ جملہ میں نے کئی دفعہ لوگوں کے منہ سے سنا، مسلمان کسی غیر مسلم سے نہیں، مسلمانوں سے یہ جملہ سنا، یہ کہتے ہوئے جملہ سنا، استغفر اللہ، کفریہ جملہ ہے، نقل کفر نہ باشد، کہ اگلا جہاں کس ڈٹھا۔ یہ پنجابی میں لوگ ہمارے کہہ دیتے ہیں گپوں میں، خوش گپیوں میں، جناب یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں کھا پی لو، اگلا جہان کس نے دیکھا؟ استغفر اللہ، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور تجدید ایمان کرنا چاہیے کہ اس نے یہ جملہ بولا ہے، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے۔ یاد رکھیے گا، کافر یہی جملہ بولتے تھے جب کافروں سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، تو کافر کہتے کیا ہوگا، کون سا ہے وہ جہان؟ اگلا جہان کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور جس عذاب کی آپ باتیں سناتے، ہم نے تو کبھی آج تک اپنے پچھلوں کو بھی اور پرکھوں کو بھی ایسا نہیں دیکھا کہ ان پہ ایک ذات جو ہے وہ کچھ ایسا ہوا ہو۔ کبھی ہم نے انہیں مٹی میں دبا دیا، کبھی ان کو کسی نے گھر جلا دیا، بس اس وقت تک ان کی تکلیف تھی، جب مرے اس کے بعد وہ ختم ہو گئے، مٹی میں انہیں مٹی کر دیا، اب تو ان کا وجود تک باقی نہیں ہے، ہڈیاں رہ گئی، تو کس جہان کی آپ بات کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہی جملہ تو کافر بولتے تھے، یہی جملہ تو مشرکین بولتے تھے۔ اگر آج کا کوئی کلمہ گو مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، وہ اگر باتوں میں اور ازراہ مذاق تمسخر بھی یہ بات کر لے نعوذ باللہ، تو ظاہر ہے پھر اس میں فرق کیا رہا۔ اور دوسری بات، یہ بات قابل توجہ ہے، اسلام میں مذاق نہیں ہے، دین میں اور عقائد میں مذاق نہیں ہے۔ یہ نعوذ باللہ دین کوئی مذاق والی چیز ہے؟ یا دین اور ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، کیا یہ کوئی محفلوں کے اندر بطور تبصر استعمال ہونے والی چیز ہے؟ اسلام ہے کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کا نام اسلام ہے۔ تو بتائیے ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جرت کرے اس دونوں بڑی بارگاہوں میں؟ کئی دفعہ جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، وہ تو مذاق میں ہم یہ بات کہہ دی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اسلام کیا مذاق اسلام ہے؟ یہ سوچنا بھی گناہ اور کفر، یہ کرنا بھی کفر۔ اب جب ان کے پاس سرکار جاتے تو کیا کہتے؟ یہ بدبخت ایسے لوگ تھے، قرآن نے فرمایا فتول عنہم حتی حین۔ پیارے حبیب، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ آگے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس انہیں تبلیغ کی بات سناتے ہیں تو یہ آگے توجہ نہیں کرتے، اور آپ کی باتوں پہ غور اور خوض نہیں کرتے، اور آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اپنا راستہ جدا کر لیتے ہیں۔
اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اب ان سے راستہ جدا کر لیجئے. آپ نے بہت ان کو تبلیغ فرما لی, آپ نے ان پہ بہت زیادہ زور لگایا, لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون, اس کی یہ عملی تصویر بن گئے ہیں. فتول عنہم, پیارے حبیب آپ بھی ان سے حتیٰ ہی ایک مقررہ وقت ان کا آنے والا ہے, اس وقت تک آپ ان سے منہ پھر لیجئے. لیکن سرکار کی محبت دیکھیے, سرکار کا پیار دیکھیے, انسانیت سے پیار دیکھیے. وہ لوگ جو آپ کی بات نہیں سن رہے, جو آپ کی بات پہ توجہ نہیں کر رہے, آپ انہیں حق کی جانب بلاتے ہیں, وہ حق کی جانب آ نہیں رہے, لیکن سرکار تبلیغ کے بارے میں, ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے بارے میں آپ اتنے حریص ہوتے تھے کہ قرآن نے ارشاد فرما دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے پیارے حبیب آپ ان کو ہدایت دینے کے بارے میں اتنے حریص ہیں کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلکان کا اس کا لفظ استعمال ہوا, باقی ان کا معنی آپ اپنے آپ کو اتنی شدت تکلیف میں ڈال لیتے ہیں اپنے آپ کو. آپ ایسا مت کریں. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, آپ پر تو پہنچانا ذمہ داری تھی, آپ نے پہنچا دیا, لیکن اس کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سمدیت میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اہد قومنا, اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرما دے. کیا محبت, کیا پیار, کیا رحمت. اللہ تعالیٰ نے آخری لمحے تک اللہ نے آپ کو فرما دیا پیارے حبیب بس کر دیں, اب ان کو چھوڑ دیں. لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ تبلیغ آخری لمحے تک اس انداز میں بار بار ان کے پاس جا کے جاری رکھا. آج یہ ہمارے اوپر بھی فیصلہ, یہ ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم بھی تبلیغ کریں, ہم بھی لوگوں کو جتنا ہمیں آتا ہے, جو چیز ہم جانتے ہیں اس چیز کی ہم لوگوں کو بتائیں. جو یہاں سے سن کے جاتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں, جہاں تک یہ پیغام قرآن کا پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں, تاکہ کل قیامت کے روز جب اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو وہاں ہم بھی یہ کہنے والے ہوں, اے اللہ جتنا ہمیں علم تھا اور جتنی بات ہم پہنچا سکتے تھے میرے مالک, وہ بات ہم نے تیرے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. اور ہمیں جو ایک بہت بڑا اعزاز ملا اس امت کو, وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک اچھی امت ہو, قرآن فرماتا ہے تم ایک اچھی امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تم اچھی بات بتاتے ہو اور بری بات سے لوگوں کو منع کرتے ہو. یہ قرآن کا حکم ہے. اور آج اس سلسلہ تبلیغ کو اس انداز میں کہ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, کوئی بے نماز دوست ہے آپ کا دوست ہے, اس کا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ اسے محبت سے دعوت دیں کہ ہاں جناب نماز پڑھیں, اور ڈر نہ کریں ہاں جناب 5 نمازیں پڑھنی ہے باجماعت 5 نہیں, اسے ایک کی دعوت دیں. یہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. اسے ایک نماز کی دعوت دیں کہ جناب آئیے آپ ایک نماز شروع کر لیں, جو آپ کی مرضی, جو آپ کو آسان لگتی ہے آپ وہ شروع کر لیں, ایک شروع کر لیں, کچھ نہیں ہوگا, آپ یہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ جناب اس کو جناب اتنا بندہ دین سے دور ہے اور ہم کہتے ہیں اچانک یہ اس کو جناب اللہ کا ولی بنا کے چھوڑیں. ایسا نہیں ہوتا, یہ طریقہ مصطفیٰ بھی نہیں ہے, اور قرآن کا طریقہ بھی اور رب کا انداز بھی یہ نہیں ہے. اس کے اندر پہلے آپ آمادگی پیدا کریں, پہلے ترغیب ہوتی ہے, وہ ترغیب پیدا کریں. ایک نماز جب آئے گا اس کے بعد آہستہ سے دوسری پہ دی, اس کے بعد خود اللہ کرم فرمائے گا. جب بندہ اس کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جب سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, اے میرے مالک تو ہی اعلیٰ ہے, وہ اتنا کریم ہے, پھر بندے پہ کرم کرتا ہے, راستے پہ پھر آنے کی محبت وہ خود ڈال دیتا ہے. لیکن ہم اس کے لیے کوشش تو کریں, ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش تو کریں. سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس راستے پر چلانے کے لیے لوگوں کو آخری حد تک, آخری لمحے تک بار بار پیغام حق پہنچایا. ایسے نہیں ہے کہ سب سے کم مدت آپ کو ملی اللہ کی طرف سے. کتنا عرصہ ہے جی؟ 40 سال میں آپ نے اعلان فرمایا, اور 63 برس کی عمر میں آپ ظاہری طور پہ اللہ کے یہاں تشریف لے گئے. ٹوٹل عرصہ کتنا بن گیا؟ 23 سال. 23 سال میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت کم مدت ہے 23 سال, یہ کوئی مدت نہیں ہے. لیکن الحمدللہ 23
سال میں اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ چکا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے سرکار سے ایک بات سنی، واپس چلا گیا، وہ دوبارہ سرکار سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، دوبارہ اس کی سرکار سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن اس نے سرکار سے جو بات سنی اور سرکار کو جو کرتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اس نے پھر کسی اور کی بات نہیں سنی، مرتے دم تک اس نے اسی بات کی لوگوں کو تبلیغ کی۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ جناب یہ ہم رفع دین کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے، آپ لوگ جو ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے، کئی ایسے ہیں جی وہ رفع دین کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی سرکار کی سنت ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب دو چیزیں مختلف ہوں اور وہ دونوں حضور کی سنت ہو؟ میں نے کہا یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ ایک صحابی آئے سرکار سے ملاقات، ابتدائی دور میں آئے، سرکار کو رفع دین کرتے دیکھا، واپس چلا گیا، اس کے بعد دوبارہ سرکار سے اس کی ملاقات ہی نہیں، وہ اسی انداز پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا، سرکار کو حکم ہوا کہ اب پہلے بت ہوتے تھے، اب بت نہیں ہے، چھوڑ دیں آپ رفع دین، بس پہلی دفعہ ہی کریں، اس کے بعد نماز آپ ویسے ہی پڑھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، پہلی دفعہ رفع دین کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں، اس کے بعد آگے نہ اٹھائیں۔ تو صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے وہ پچھلا طریقہ سارا چھوڑ دیا، سرکار کو اب نیا طریقہ اختیار کیا، اسی پہ نماز سرکار نے شروع فرما دی۔ ابتدائی اسلام میں سرکار رفع دین فرماتے تھے۔ اب وہ شخص جو دوبارہ سرکار کے پاس نہیں آیا، اس کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا سرکار نے تو یہ پرانا طریقہ تھا، سرکار نے چھوڑ دیا تھا، اب تو سرکار نماز ایسے پڑھتے تھے۔ اس نے کہا میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں نے مصطفیٰ کریم کو جیسے پڑھتے دیکھا تھا میں ویسے ہی نماز پڑھوں گا۔ اب اس کی نیت بھی خیر کی تھی اور ان کی بات بھی خیر کے تھی، اس لیے بات اس پہ اختلاف نہیں ہے، دونوں حضور کی سنت ہے، لیکن جو ہمارا اختلاف ہے یاد رکھیے گا، اختلاف ہمارا عقائد پہ ہے، یہ اپنا مضبوط تصور بنا لیں۔ ہمارا اختلاف کسی سے اگر ہے تو وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست رکھا جائے، اپنے عقائد کو اچھا رکھا جائے۔ بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی زندگی اس قدر فیصلہ کن ان کے معاملات تھے کہ ہم نے سرکار کو جو کرتے دیکھا ہے، اب ہمیں کوئی اور کیا بتائے، ہم نے جیسے اپنے نبی کو کرتے دیکھا ہے ہم اپنی ساری زندگی ویسے ہی زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے پیار کا انداز۔ اس پر ایک الگ پورا خطبہ چاہیے کہ صحابہ کرام کا یہ جو عمل تھا یہ کس انداز میں تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ پیارے حبیب آپ دیکھتے جائیے، یہ کافر جو آج آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ان قریب ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرماتے تو آگے مذاق میں وہ کہتے بے ادبی کے لہجے میں کہ آپ جس عذاب کی بات کرتے ہیں وہ عذاب اب اللہ سے کہیں نا ہمارے اوپر آ جائے۔ نعوذ باللہ، عذاب میں جلدی کرنے لگے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں صرف آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کہ نعوذ باللہ ہمارا جو عذاب ہے وہ نہیں آ سکتا اور یہ نبی ایسے بات کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اب ان پہ میں عذاب اتار نہ دوں؟ سرکار کی رحمت دیکھیے، سرکار نے پھر بھی فرمایا پیارے اے میرے مالک نہیں، میں چاہتا ہوں ان پہ عذاب نہ آئے، تو ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور پھر اللہ سے وعدہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا قرآن میں کہ پیارے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں نے عذابوں کو روک دیا۔ آج امت اگر عذابوں سے بچی ہوئی ہے تو یہ صدقہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ سرکار کی برکت سے جب تک روضہ رسول اس دنیا پر موجود ہے آسمان سے وہ عذاب رکے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ رب کا عذاب آ جائے تو آپ کی دنیا کی ساری طاقت، سائنس، ٹیکنالوجی پیچھے رہ جائے۔ چھوٹی سی بات یہ کرونا وائرس آیا ہے، اس ملک کے اندر آیا ہے جو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ملک ہے، چائنا۔ سب سے زیادہ ڈاکٹر ان کے پاس، سب سے زیادہ مال اور دولت ان کے پاس، سب سے زیادہ احتیاطی تدابیر ان کے پاس، لیکن کچھ چیزیں کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ وہی ڈاکٹر جو علاج کر رہے ہیں ان کی موتیں آ رہی ہیں، وہ وہاں پہ مر رہے ہیں اور پوری دنیا پریشان ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس آیا ہے تو دنیا بے بس ہو گئی ہے، جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو خدا ایسا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی عذاب وہ اتار دیتا تو دنیا کی ریاستی مشینریاں کیا کر لیتی اللہ کے ساتھ۔ استغفر اللہ، وہ اللہ اکبر، وہ بہت بڑا ہے۔
فرمایا پیارے حبیب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے عذاب کو روکا ہے صرف آپ کی وجہ سے۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اے پیارے حبیب تو کیسا ہوا جب وہ اترا پھر ان کے آنگن میں، تو کیسی بری صبح ہوئی ان کی ڈرائے گئے لوگوں کی۔ پھر جب یہ رسوا ہوئے اور یہ تباہ ہوئے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد غزوات کی صورت بھی ہے۔ جب غزوے کے اندر یہ آئے تھے نا، پہلا غزوہ جو تھا مسلمانوں کا غزوہ بدر، پہلا غزوہ 17 رمضان کو، وہ مسلمان ظاہر روزے میں تھے اور ساری افطاری ہماری والی تو نہیں تھی، ایک کھجور کہیں کسی کو وہ بھی ملی کسی کو نہ ملی، پانی تھا ایک گلاس وہ بھی پتہ نہیں کس کو، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ تو کافر بڑے تکبر اور غرور سے آئے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے۔ جب آئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم فرمایا، فرشتوں کو بھیجا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اب ان سے بات کرو، کیا انجام ہوا اللہ کے بارے بات کرنے والوں کا، اور اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد آگے اسی پہ یہ تسلسل جاری ہے، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا